بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ہماری یہ ویڈیو 31 دسمبر کی آخری ویڈیو ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم آپ سے نئے سال میں 1 جنوری 2023 کو ملاقات آپ سے کریں گے، کیونکہ 2022 نے پاکستان کے لیے انتہائی مصائب، وسائل اور بہت ساری معاملات سے ایک طرح سے بڑا گمبھیر اور خطرناک گزرا، جس میں گزشتہ ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ اس کے بعد جو 8 مہینے سے جو سلسلہ اس ملک کے اندر چل رہا ہے، ایک اضطرابی کیفیت لوگوں میں ہے، مہنگائی نے نچوڑ دیا ہے اس عوام کو۔ اسی طرح سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ڈیزل، پیٹرول، دالیں، سبزی، انڈے، یہاں تک دنیا بھر کی چیزوں کے دام آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور پراپرٹیوں کا تو بے حال ہو گیا ہے، کسی کاروبار میں کوئی جان نہیں ہے۔ اسٹاک ایکسچینج بالکل نچلی سطح پہ آ گیا ہے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کے پاس صرف اس وقت جو آپ کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کے استحکام کے لیے جو آپ کے دوست ممالک نے، سعودی عرب نے اور چائنا نے جو آپ کے پاس رکھائے تھے، وہ $6 ارب رکھائے تھے، جس میں سے بھی کچھ کم ہو گئے ہیں۔ 5,800,000 کچھ سم تھنگ ایسے ہی کچھ اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ 2022 ہمارے لیے انتہائی مشکلات لے کے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو ہم یہ دعا گو ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اس پاکستان کے لیے، جو کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کے اس ملک پاکستان کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک معروض وجود میں آیا تھا، اور 27 رمضان المبارک کو یہ ملک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آزاد ہوا تھا۔ تو آج جس بے دردی سے اس ملک کے سیاستدانوں نے، جو کہ میجورٹی غداروں پہ محیط ہے، میر جعفر اور میر صادق کے اوپر محیط ہے، قائد اعظم نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا کہ ان لٹیرے اور ڈاکوؤں کے حوالے کر دیے جائے اس پاکستان کو، جو کہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ آج 70 سال سے 2 خاندانوں نے اس ملک کو اتنی بے دردی سے لوٹا ہے، اتنی بے دردی سے، اور آج بھی NRO 2 لے کر آج بھی اس ملک کے اقتدار پہ قابض ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس اقتدار سے ہم نکلیں۔ حالانکہ ان کے پاس انہوں نے 8 مہینے کی جو اقتدار ان کو دیا گیا تھا، جو کہ رجیم چینج کے سلسلے میں معروض وجود میں آیا تھا، اس کا نام جس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کا دیا گیا تھا، انہوں نے کوئی ایک کارنامہ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی اس ملک اور اس قوم کے لیے کیا ہو، بجائے اس کے کہ انہوں نے انتہائی مہنگائی لوگوں کو، اس قوم کے لوگوں کو دی ہے، ان کی خون نچوڑ کے رکھ دیا ہے، لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں۔ آج لوگوں کے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے نمودار ہو گئے۔ آج لوگوں کے گھروں میں کھانے کو پیسہ نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اور وہ اس مہنگائی سے کس طرح اپنی جان چھڑائیں۔ یہ بجلی کے بل، یہ گیس کے بل، یہ کس طرح سے وہ ادا کریں، روٹی کھائیں یا گیس اور بجلی کے بل ادا کریں۔ اگر بجلی اور گیس کے بل ادا کرتے ہیں تو بچوں کو پڑھانے کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، وہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کریں گے؟ اس رجیم چینج امپورٹڈ گورنمنٹ نے یہ تو عوام کی طرف سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ اپنے مفادات کو پورا کریں، اپنے جو ناکام
عزائم جو لے کے آئے تھے ان کو وہ پورا کریں. انہوں نے قانون کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے اور یہاں کا آئین اور قانون کو پیروں تلے روند کے رکھ دیا ہے. اس ملک میں کوئی قانون اس وقت نہیں ہے، جنگل کا راج ہے اس وقت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. لوگ اس طرح سے اس ملک کو نوچ رہے ہیں. یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی سرکار جو ہے، جو مناسلہ سرکار کا نام اس کو دیا جائے تو کم نہیں ہے، جو کہ امریکہ کے ایما پہ گورنمنٹ معروف سے وجود میں آئی تھی. آج وہ ان کے جوتے پالش کر کر کے اور ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کرنے کو ہمہ وقت تیار ہیں کہ جس میں ان کو ڈالر پھر مل جائیں. اور اب اس وقت ڈھیلا دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. یورپی ممالک ہوں چاہے ہمارے دوست ممالک ہوں، کیونکہ اس گورنمنٹ سے اتنے لوگ خائف ہیں کہ ان کو اگر امداد دی جائے تو یہ کھا جائیں گے. ابھی سیلاب کے حوالے سے اتنی امداد لوگوں سے ملی، اتنی لوگوں نے فنڈز دیے، مگر وہ آج ویسے ہی کہ ویسے کیا تھے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں اس وقت سندھ کے اور بلوچستان کے عوام. ان تک پہنچی نہیں ہے، سوائے جھوٹے اور مکروہ بیانات کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. چینلوں پہ آ کے جھوٹی باتیں کی سیلاب زدگان کے لیے. یہ تو ان کا کردار ہے، یہ ان کی شکلیں ہیں. وہ جو کہ یہاں کا سزا یافتہ ہے، یہاں سے بھاگا ہوا ہے، فراری ہے، منی لانڈر ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے اس حکومت کو چلا رہا ہے، جبکہ آئینی اور قانون کے حساب سے اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا. وہ اس کو اگر سپورٹ کرنے والے بھی قانون کی گرفت میں آتے ہیں. مگر اس ملک کا قانون تو اس وقت جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں سے سرکاری جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، یہاں سے بھاگے بھی سرکاری جہاز میں تھے اور سرکاری میں بیٹھ کے جہاز میں واپس بیٹھ کے آتے ہیں. جو اشتہاری ملزم ہیں ان کے پیسے واپس کر دیے گئے. 50 کروڑ روپے کی رقم جو یہاں منجمد کر دی گئی تھی، ضبط کر لی گئی تھی باقی سرکار، وہ ان کو واپس کر دی گئی ہے. ان کے تمام مقدمات واپس کر دیے ہیں. وہی جو فراڈ قسم کا معیشت اپنے آپ کو معیشت داں سمجھتا ہے، وہ حالانکہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پہلے بھی اس سے یہاں سے لوٹ مار کر کے بھاگا تھا، اس نے معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا. اب پھر وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے کہ اس نے ایک پیسے کی معیشت کے حوالے سے کوئی صحیح کام نہیں کیا. اور IMF کی معاملات کو ہمارے اوپر ایسا مسلط کر دیا ہے کہ IMF کے وہ ایسی شرائط ہم پہ لاگو کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں وہ دوسری قسط دیں گے. یہ جب حکومت عمران خان کی گئی تھی، یہ اس وقت آئے تھے تو اس وقت 16 ارب ڈالر ہمارے خزانے کے اندر تھے. آج اس وقت 5 ارب اور کچھ سم تھنگ ہے، 5.80 ارب ڈالر جو ہے یہ اس وقت بچے ہیں آپ کے سرمایے میں، اور یہ 10 ارب ڈالر کھا گئے ہیں، ہضم کر گئے ہیں. تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ان کو وزیر اعظم اور ان کو تمام 75 رکنی کابینہ جس کے اللہ تللے اور عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کو مراعات دی گئی ہیں. ان کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، کوئی قلم دان نہیں ہے جو ان کو دیا جائے، بس ان کو بھرتی کیے جا رہے ہیں. اور جو آ رہا ہے، جو بلیک میل کر رہا ہے ان کی اتحادی پارٹی، اس کو یہ وزارت اس کو دے کے اور اس کو خوش کر رہے ہیں. ان کے پاس اپنے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس پاکستان کو، یہ اور مزید ایکسٹینشن دے کے مزید حکومت کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس اپنا کوئی پلان نہیں. انہوں نے جو 8 مہینے میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل اپنا تفصیلی حکم بھی رات کو جاری کیا کہ 31 دسمبر کو ہر حالت میں الیکشن ہوں گے. مگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کا وہ مچھڑ رانا ثناء اللہ، وہ کہتے آج وزیر قانون جو ہے وہ تارڑ، اس کے ساتھ آج ہائی کورٹ کے رابطے میں اور الیکشن کمیشن کے رابطے میں کہ کسی طریقے سے عدالتیں کھل جائیں، کیونکہ اس وقت سردیوں کی تعطیلات ہیں اور کورٹ بند ہوتے ہیں اور ہفتہ ویسے بھی ہے. تو وہ وہاں پہ انہوں نے درخواست دائر کی اپنے انٹر کورٹ میں کہ یہ اپیل ہماری لگ جائے اور ہماری فیور میں کوئی فیصلہ آ جائے، انٹر کورٹ اپیل جسے کہتے ہیں ہم. تو وہ ان کی درخواست تو لے لی گئی، مگر اس پہ ڈائری نمبر بھی دے دیا گیا، مگر اس کو اعتراضات لگا کے ان کو واپس کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سبمٹ کی. اس کے بعد اب وہ سماعت کے لیے کب ہوتی ہے اس کی سماعت، مگر آج کا دن تو گزر گیا. ادھر عمران خان صاحب نے تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو اور وفاقی حکومت کو فریق بنا کے ایک درخواست توہین عدالت کی دائر کی ہے.
کیونکہ آج مذاق ہو گیا اس ملک کا کوئی بات ہی نہیں ہے کہ لوگ اس آئین اور قانون کو اس ملک کے کیسے پامال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ ان کی نظر میں اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایک معمولی الیکشن کمشنر وہ ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ ہائی کورٹ نے جو کل حکم جاری کیا اس کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں تھی، وہ رات کو دفتر بند کر کے تالے لگا کے چلا گیا اپنے اسٹاف کے ساتھ، جبکہ اسے آج الیکشن کرانے تھے۔ ہائی کورٹ کے حکم کا مطلب یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انٹر کورٹ اپیل ان کی ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کورٹ کبھی بھی اپنے ایک آرڈر کو کبھی بھی اس کو ڈیگریڈ نہیں کرے گی۔ اس آرڈر کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانا اب انٹر کورٹ اپیل بھی ان کے فیور میں نہیں جائے گی۔ اور ان کو الیکشن سے جتنا یہ بھاگ رہے ہیں، کوئی الیکشن بھی ہو، آج اسلام آباد کی عوام باہر پولنگ اسٹیشنوں پہ قطاریں لگی ہوئی تھی، مگر نہ کوئی عملہ تھا نہ کوئی لوگ تھے وہاں۔ الیکشن انہوں نے کرانا ہی نہیں تھا۔ وفاقی حکومت اس میں خواہ فریق بن رہی ہے، اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس فورس نہیں ہے، ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ سب کچھ تیاریاں الیکشن کمیشن کی پوری ہو چکی تھی اور وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ پچھلے ہائی کورٹ میں جو اپیل سماعت کے لیے اپلیکیشن دائر ہوئی تھی، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کرانے ہیں۔ آج جب وفاق حکومت نے کہا کہ الیکشن نہیں کرانے، تو وہ ان کے ساتھ بی ٹیم بن کے ان کی، جیسے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کو جوائن کر لیا اس نے الیکشن کمیشنر نے، تو وہ ان کے ساتھ فریق اس کو بنا لیا اور الیکشن آخر نہیں کرایا انہوں نے آج کی تاریخ میں۔ اور یہ ان کے گلے کا پھندا بنے گا، اور یہ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو کہ توہین عدالت انہوں نے کی ہے۔ یہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے، کبھی بھی ان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ادھر عمران خان صاحب نے اپنے ایم این اے اور ایم پی ایس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے، کیونکہ ان کے ممبر تو پورے نہیں ہیں۔ حمزہ کوکوڑی بھی آج لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں نہیں آیا، جبکہ انہیں خود پتہ ہے کہ ہماری تعداد ہی پوری نہیں ہے، ہم کہاں سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور کہاں سے عدم اعتماد کریں گے۔ ایک اپلیکیشن ڈال کے پھنس گئے۔ تو یہ ساری صورتحال اس ملک کی ہے، اور اللہ خیر کرے اس ملک کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر آپ کی حکومت، اپنے اسٹیبلشمنٹ جناب عاصم منیر صاحب نے کی قیادت میں اس ملک میں سب سے بڑی دہشت گردوں کو پکڑا ہے۔ 153 دہشت گرد اور 5 شہروں سے انہوں نے کمانڈوز پکڑے ہیں ان کے دہشت گردوں کے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس حکومت نے دہشت گردی کے حوالے سے، عمران خان کی حکومت جب آئی تھی تو اس وقت دہشت گردی کا نام و نشان نہیں تھا، سرے سے جڑ سے اکھاڑ دی تھی، مگر جب سے یہ لوگ آئے دہشت گردی نے پھر سر اٹھانا شروع کیا۔ ادھر افغانستان آپ کے منہ کو آنے لگا، آپ کی خارجہ پالیسی اتنی، یعنی افغانستان کے ساتھ انہوں نے اتنی غلط رکھی کہ یہ بلاول بھٹو جس کا نام ہے، یہ غیر ملکی دورے تو کرتا رہا، مگر اس نے اپنے ایک پڑوس ملک جس کو افغانستان، جس سے ہم نے دوستی بھی کی تھی، ان کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا جب یہ امریکہ جب بھاگا ہے یہاں سے نکل کے، تو انہوں نے ایک وہاں کا دورہ نہیں کیا، نہ وہاں کی خارجہ پالیسی کو صحیح کیا۔ آج ان کو پھر اپنا دشمن بنا لیا ہے ہم افغانیوں کو، اور وہاں ان کی سرحدوں سے ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان کو ڈوب مرنا چاہیے، ان کو تو چوک چوراہوں پہ حقیقت میں ان کو پھانسیاں دی جائیں، ان کو ان کے اوپر مقدمے چلائے جائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کو انکوائری اسٹیبلشمنٹ شروع تو کی ہے، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اب انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔